آج میں پشاور ہائی کورٹ میں اپنی ضمانت کی توسیع کے لیے پیش ہوا تھا۔ معزز عدالت نے ضمانت میں توسیع کا آرڈر جاری کیا۔ یہ تمام مقدمات جن میں پاکستان تحریک انصاف کے مختلف کارکن اور رہنما عدالتوں میں پیش ہوتے رہتے ہیں، یہ سب جیلی بے بنیاد اور لغو بنیادوں پر قائم مقدمات ہیں جو اس جیلی فسطائی حکومت نے عوامی رد عمل کو اور عوامی احتجاج کو روکنے کے لیے غلط بنیادوں پر ہمارے خلاف درج کیے ہیں۔ لیکن ان کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے اور عوام کو بھی پتہ ہے کہ ان تمام مقدمات کا نہ کوئی انجام ہے اور نہ ہی اس سے تحریک انصاف کے کارکنان گھبراتے یا ڈرتے ہیں۔ ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہر میدان میں کریں گے، اور انشاءاللہ اس وقت تک ہماری جدوجہد اور تحریک جاری رہے گی جب تک پاکستان میں حقیقی جمہوریت کا نفاذ نہیں ہوتا، جب تک عمران خان صاحب اور ہمارے دیگر کارکن اور رہنما جو بے گناہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ رہا نہیں ہو جاتے۔ تو انشاءاللہ ہماری جدوجہد جاری رہے گی اور ان کے فسطائی ہتھ کنڈوں کا خاتمہ اور انجام ان کی شرمندگی اور شکست پر ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ بیرسٹر صاحب یہ بتائیے کہ کرم معاہدہ جو ہے ایک بار پھر جو ہے اس کو جو ہے نا ختم کر دیا گیا ہے اور اس کی جو ہے خلاف ورزی کی گئی ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ دوبارہ معاہدہ کریں گے؟ دیکھیں، جہاں تک کرم کے معاملات کا تعلق ہے، معاہدہ ہو چکا ہے، دونوں فریقین کے نمائندوں نے اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں اور اتفاق کا اظہار کیا ہے۔ معاہدہ اسی طرح قائم ہے، اسی طرح برقرار ہے اور اس معاہدے کی شکوں کے مطابق وہاں پر کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ چند دن پہلے ڈپٹی کمشنر کرم پر حملہ ہوا، ان کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی، وہ زخمی ہوئے اور ان کے ساتھ ان کے سیکیورٹی اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ لیکن جن شرپسندوں نے یہ حرکت کی، یہ مذموم حرکت کی، ان کے عزائم شاید یہ تھے کہ کرم میں ایک بار پھر فسادات کی آگ بڑھا گٹے اور معاہدے کے نتیجے میں جو امن کے قیام کی طرف اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کو روکا جا سکے، لیکن وہ ناکام ہوئے۔ یقیناً ڈپٹی کمشنر صاحب پر حملہ ایک افسوسناک اقدام تھا، اس کے حوالے سے قانونی کارروائی بھی کی جا رہی ہے، کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، کچھ مطلوب ملزمان کو گرفتار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور باقی بھی سیکیورٹی کے حوالے سے، امن کے نفاذ کے حوالے سے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس معاہدے پر اس واقعے کا کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی منفی اثر نہیں پڑا، معاہدہ اسی طرح انٹیکٹ ہے اور حکومت اسی طرح پرعزم ہے کہ اس علاقے میں امن بھی قائم کرے اور وہاں پر جو لوگوں کے مسائل ہیں، خاص طور پر خوراک، ادویات اور دیگر آمد و رفت کے جو مسائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ ان قریب حل ہو جائیں۔ جو کانوائے اس دن جانا تھا لیکن اس افسوسناک واقعے کی وجہ سے روک دیا گیا، روکا اس لیے گیا کہ سیکیورٹی کلیئرنس چاہیے تھی کہ جب تک سیکیورٹی کلیئرنس نہ ملے تو کانوائے کو آگے نہ بھیجا جائے تاکہ کوئی اور ناخوشگوار واقعہ نہ ہو۔ لیکن انشاءاللہ سیکیورٹی کلیئرنس ملتے ہی عنقریب بہت جلد وہ قافلہ بھی انشاءاللہ کرم کی طرف روانہ ہو جائے گا، پاڑا چنار پہنچ جائے گا۔ باقی پاڑا چنار میں بھی ہماری سرگرمیاں جاری ہیں، ہماری طرف سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے امداد، خوراک اور دیگر ادویات اور دیگر ضروریات زندگی وہاں پہنچائی جا رہی ہیں۔ انشاءاللہ میں یہ کمٹ کرتا ہوں کہ عنقریب وہاں پر امن قائم ہوگا۔ سر یہ بتائیے گا یہ تیسرا فریق ہے کون؟ کیونکہ آپ کا جو وہاں پر ہوا تھا جھڑکا دو فریق کے مابین، تو فریق تو وہاں پہ معلوم ہے قبائلی علاقوں میں اکثر جو ہے جھڑکوں کی وہ کی جاتی ہے پاسداری، یہ تیسرا فریق کون ہے جس نے حملہ کروایا؟ بڑی یہ لوگ جو گرفتار ہو چکے ہیں ڈی سی پر اٹیک کے حوالے سے، وہ لوگ ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک فریقین کا تعلق ہے، کرم اوورال اہل سنت اور اہل تشیع کے مابین یہ معاہدہ ہوا ہے امان کا، امن سے رہنے کا، اور جو ماضی قریب میں جو فسادات ہوئے تھے، جو ہنگامے ہوئے تھے، ان کی روک تھام کا۔ جہاں تک تعلق ہے حکومت نے اس معاہدے میں ایک ثالث کے طور پر کردار ادا کیا اور اس کا بنیادی جو وجہ تھی اس کی وہ یہ تھی کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ امن کے حوالے سے جو بھی اقدامات ہوں وہ عوام کی طرف سے، فریقین کی طرف سے آئیں تاکہ اس کی اونرشپ بھی وہ لوگ لے سکیں، اور وہی ہوا، اور ہم اس سے بڑی حد تک پر امید ہیں کہ انشاءاللہ اس پر عمل درآمد آگے بھی ہوگا۔ جہاں تک اس حملہ کرنے والے کا تعلق ہے، میں نے ان کے لیے ایک اصطلاح استعمال کی ہے، شرپسند۔ شرپسند ہر جگہ ہوتے ہیں،
ہر معاشرے میں ہوتے ہیں جو نہیں چاہتے کہ امن قائم ہو، جن کا مفاد شاید بدامنی اور افراتفری میں ہوتا ہے. ان کو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف ہمیشہ ہم نے کارروائی ماضی میں بھی کی ہے، اب بھی کریں گے اور آگے آنے والے وقت میں بھی انشاءاللہ کارروائی ہوگی. جہاں تک ان کے تعلق ہے آئیڈینٹی کا، چونکہ یہ معاملہ بھی جاری ہے، تفتیش بھی جاری ہے، اس لیے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ان کی تفصیلات دینا مناسب نہیں ہے جب تک ان کے تمام ساتھی گرفتار نہیں ہو جاتے، اور جب تک اس سازش کے پیچھے جو لوگ ہیں ان سب کو قانون کی گرفت میں نہیں لایا جاتا. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ان کے نام بھی شیئر ہو جائیں گے اور باقی تفصیلات بھی سامنے آ جائیں گی. لیکن اتنا ہے کہ یہ شرپسندی کا واقعہ تھا، وہ لوگ جو نہیں چاہتے کہ وہاں امن قائم ہو، ان کی طرف سے ایک ناکام کوشش تھی. سر آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ قافلے دوبارہ کب روانہ ہوں گے، تو آپ لوگوں کو کیا ہرڈلز آ رہی ہیں؟ جی دیکھیں، قافلوں کا میں نے جیسے کہا کہ ہمیں سیکیورٹی کلیئرنس چاہیے، کیونکہ راستہ اس میں کسی اور جگہ بھی یہ ناخوشگوار واقعہ ہونے کا امکان ابھی موجود ہے. تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب تک ہمیں سیکیورٹی کلیئرنس نہ ملے اس وقت تک ہم قافلے کو بھیجنے کا رسک نہ لیں تاکہ کوئی اور واقعہ نہ ہو. لیکن اتنا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کل بھی میں ایک میٹنگ میں تھا اور رات کو بھی ہم کافی دیر تک اس پر بات کرتے رہے. بہت جلد انشاءاللہ قافلہ روانہ ہوگا. اپوزیشن والے آپ کا بیان بہت شیئر کر رہے ہیں، جو آپ نے کہا اگر حکومت چاہے تو اتنے وقت میں وہاں پر روڈیں کھلوا سکتی ہے، تو بہت زیادہ وہ وائرل بھی ہے سوشل میڈیا پر، کیا آپ کہیں گے؟ میں اپوزیشن کے بیان پہ کیوں بات کروں؟ میں نے جو کہا تھا میں آج بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی معاہدہ ہو گیا ہم نے سڑک کھولنے کی بات کی، اور اگلے ایک دن کے بعد، ایک وقفے کے بعد ہم نے جو ہے وہ کانوائی کو موو کرنا تھا. میں خود وہاں موجود تھا جب ڈپٹی کمشنر صاحب پر فائرنگ ہوئی. تو ہم تو راستہ کھول رہے ہیں اور جو میں نے جس طرح کہا تھا اسی طرح ہم نے کھولنا تھا. لیکن جب یہ واقعہ ہو گیا تو ظاہر ہے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہاں پر گولیاں چل رہی ہیں اور ہم قافلہ آگے بڑھائیں اور مزید رسک لیں. اپوزیشن کو کہنے دیں، ان کے پاس ان الزامات کے علاوہ اور ہے کیا. بیرسٹر صاحب کیا کہیں گے یہ قافلے کے بارے میں؟ آپ نے کی جو معاہدہ ہوا تھا اس میں بنکرز مسمار کرنے تھے، اسلحہ جمع کرنا تھا، ان کا کیا ہوا؟ بنکر مسمار کرنا شروع کیے؟ دیکھیں، جب بھی کوئی ایمرجنسی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے ترجیحی بنیادوں پر ریلیف دیا جاتا ہے تاکہ جو لوگ تکلیف میں ہیں، جو محصور ہیں، ان کو فوری طور پر خوراک اور ادویات پہنچائی جائیں، ان کے لیے راستہ کھولا جائے تاکہ ان کو فوری ریلیف مل سکے. جہاں تک بنکرز کو مسمار کرنا اور اسلحے کی واپسی کا تعلق ہے، بالکل وہ معاہدے کے مطابق کمٹمنٹ ہماری ہے، اور جیسے ہی یہ قافلہ وہاں پاڑا چنار پہنچے گا، راستے کا یہ سیکیورٹی ہو جائے گی، اس کے فوراً بعد ہم نے انشاءاللہ بمپرز بھی مسمار کروانے ہیں، بنکرز بھی مسمار کروانے ہیں، اور اسلحہ بھی واپسی ہوگی. اور اسلحے کی واپسی کے بارے میں بار بار کہہ چکا ہوں، ایک بار پھر دہراتا ہوں کہ اسلحے کی واپسی کے حوالے سے جو ٹائم ٹیبل اور شیڈول اور طریقہ کار ہے وہ ہمیں ان دونوں فریقین نے دینا ہے. ان کے پاس 15 دن کا ٹائم ہے، وہ ہمیں جیسی ٹائم دیں گے انشاءاللہ ہم کریں گے. لیکن 1 فروری ہمارے پاس ڈیڈ لائن ہے، کٹ آف ڈیٹ ہے. 1 فروری تک یہ تمام اسلحہ بھی جمع ہوگا اور بنکر بھی مسمار ہوں گے، اور بنکرز کی میں آپ کو انشاءاللہ بہت جلدی خوشخبری دوں گا کہ عمل شروع ہو چکا ہے. ڈاکٹر صاحب، عمران خان کی رہائی کب تک متوقع ہے؟ کیونکہ کہا جائے کہ 2025 میں وہ رہا ہو جائیں گے. اور دوسرا، جو حکومت اور اپوزیشن کے مابین جو مذاکرات ہیں اس میں کیا ڈیڈ لاک ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں مذاکرات کہاں تک پہنچے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے تو میں اتنا کہوں گا کہ ان کو تو سرے سے گرفتار ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کو سرے سے جیل میں ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. بے بنیاد اور غیر قانونی قسم کے مقدمات ہیں جن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کو آگے پرسو کرنے سے بھی یہ گریز کر رہے ہیں. عدالتوں نے جس طرح کے فیصلے دیے ہیں، جو ضمانتوں کے فیصلے ہیں، انہی سے آپ کو اس کیس کے میرٹ کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ وہ کس طرح کے کیسز ہیں. رہ گئی بات مذاکرات کی، مذاکرات ہم جاری ہیں، سلسلہ جاری ہے، لیکن بعض اوقات تعطل آ جاتا ہے. مذاکرات کی نوعیت ہی ایسی ہوتی ہے کہ عموماً بعض ایشوز پر مزید غور کرنے کے لیے، مشاورت کرنے کے لیے وقفے آتے ہیں. ابھی بھی ایک وقفہ ہے. میں امید کرتا ہوں کہ جہاں تک ہماری طرف سے تعلق ہے، ہم تو سنسیریٹی کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں. لیکن اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ حکومت کی طرف سے ہے. شاید ان کی نیت مذاکرات سے زیادہ تحریک انصاف کو مذاکرات کے نام پر الجھانا ہے کہ وہ کسی طرح انگیج رہیں ہمارے ساتھ اور آگے بات نہ بڑھ سکے. تو اگر ایسی بات بھی ہے تو یقیناً ہماری پارٹی اس پر فیصلہ کرے گی. لیکن فی الحال تعطل ہے اور اس تعطل کو میں سمجھتا ہوں کہ ان قریب دور ہو جائے گا اور کام شروع ہو جائے گا. آپ لوگ جو ہیں اپنے حکومت سر، آپ اپنے مطالبات تحریری طور پہ کیوں پیش نہیں کر رہے؟ دیکھیں، مطالبات تحریری طور پر ہم کیوں پیش کریں؟ ہم نے مطالبات پیش کر دیں. ہمارے مطالبات تو بالکل کلیئر ہیں. سیاسی قیدیوں کو رہا کرو، 9 مئی پر کمیشن بناؤ، اور یہ جو الیکشن میں آپ نے دھاندلی کر کے حکومت پہ قبضہ کیا ہے اس کو
ریورس کراؤ، اس کے لیے جو لیگل طریقہ کار ہے وہ قانون میں درج ہے، اس میں کسی کو لکھے ہوئے مطالبے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو بڑے کلیئر مطالبات ہیں، یہ جو لکھ کر لاؤ، یہ کرو، اس کو دستخط یہاں کرو، کاغذ کا رنگ سفید نہیں گرین ہونا چاہیے، گرین نہیں پیلا ہونا چاہیے، یہ سارے ویسی تعطل اور ڈیلے ٹیکٹکس ہیں، ان کو ہم بھی سمجھتے ہیں، قوم بھی سمجھتی ہے۔ اس لیے میں ان سے اپیل کروں گا، حکومت سے خاص طور پر، کہ وہ اس میں ڈیلے نہ کرے، تعطل نہ کرے، اور طریقہ کار کے تحت ایک جمہوری رویے سے اپناتے ہوئے اس مسئلے کا حل نکالے، ورنہ یہ ملک اسی طرح ہاسٹیج رہے گا، یرغمال رہے گا ان مسائل کا، ان تحفظات کا اور اس سیاسی انتشار کا۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ بتائیے کہ بس آخری سوال دکھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو کہتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب ہے وہ 1 مہینے میں نکل آئیں گے، کوئی کہتا ہے 15 دن میں ہم مہمان ہیں، پھر سیب صاحب جو ہے وہ تو باخبر ہوتے ہیں، اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا کچھ بہتری آنے والی ہے کہ نہیں؟ میں کتنا باخبر ہوں، میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ خیر کرے، جلد سے جلد نکل سر آئے۔ آخری کوشچن ہے سر، آپ لوگ نہیں سر، آپ لوگ احتجاج کرتے ہیں اسلام آباد میں اپنے حق کے لیے، گزشتہ روز سر بلدیاتی نمائندوں نے احتجاج کیا اور آپ نے ان کے اوپر جو ہے تشدد کیا، تو یہ سر ان کی آپ مذمت کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے سر؟ یار دیکھو، بات یہ ہے بلدیاتی نمائندوں پر تشدد نہیں ہوا، ان پر آنسو گیس چلائی گئی، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ اس ایریا میں آ گئے جس ایریا میں نہیں آنا چاہیے تھا بغیر اجازت کے۔ آپ کو پتہ ہے قانون ہے ہر جگہ کا، اگر ریڈ زون جہاں پر اسمبلی کی بلڈنگ ہے اور آگے آپ دیکھیں وہاں پر اور حساس عمارات ہیں، بلڈنگز ہیں، وہاں پر ہم کسی کو مظاہرہ کرنے کی اجازت اس لیے نہیں دیں گے کہ ان کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی وہ جناح پارک کی تھی، وہاں ان کو ہونا چاہیے تھا، وہاں وہ احتجاج کر رہے تھے اور اجازت بھی تھی، لیکن جب یہاں آئے تو یقیناً ایک خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو جائے، شاید بلدیاتی نمائندے خود کچھ نہ کرتے لیکن ان کے درمیان کوئی شرپسند گھس آتا اور کوئی حرکت کر جاتا، تو اس لیے ان کو وہاں سے ہٹانے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ دوسری بات یہ کہ جہاں تک ان کے مطالبات کا تعلق ہے، میری ایک تفصیلی بیان اس پر آ چکا ہے، ہماری حکومت کے باقی لوگوں کا بیان آ چکا ہے، اس میں ہم نے وضاحت کر دی ہے، بار بار ریپیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور بتاؤں کہ ان کی ملاقاتیں وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی ہو چکی ہیں، ان کی ملاقاتوں کے حوالے سے باقی بھی جو ہمارے ذمہ داران ہیں ان سے بھی بات ہو چکی ہے، اور ان ملاقاتوں میں باتیں طے ہو چکی تھیں، ان پر عمل درآمد بھی حکومت نے کر دیا ہے، شروع ہو چکا ہے، اور ان کو علم ہے اس بات کا۔ اس کے باوجود بھی اگر انہوں نے مظاہرہ کرنا تھا یا احتجاج جو ہے وہ ایک ایسے طریقہ کار کے تحت کرنا تھا جس سے امن و امان کا خدشہ پیدا ہوتا، امن و امان کے کو کیا کہتے ہیں اثر انداز ہونے کا، تو یقیناً ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا۔ باقی ان کے مسائل ہم انشاءاللہ حل کر کے رہیں گے، کمٹمنٹ ہو چکی ہے ان کے ساتھ۔